حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ غار سور کی اندھیری رات۔ عشاء کی نماز کے بعد حنظلہ اور ذکرہ اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں بیٹھے تھے۔ ماں نے بچوں کو ایک قصہ سنانے کا وعدہ کیا تھا اور وہ سب تیار تھے۔ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، بچوں، آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہادری اور غار سور کے واقعے کا قصہ سنیں گے۔ یہ قصہ ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت، بہادری اور قربانی کے بارے میں بتاتا ہے۔ حنظلہ نے دلچسپی سے پوچھا، ماں، غار سور کا واقعہ کیا ہے؟ ماں نے کہا، بچوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے عزیز دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت خوشی ہوئی کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملے گا۔ ذکرہ نے حیرانی سے کہا، پھر وہ کیسے نکلے؟ ماں نے جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کے وقت چپکے سے اپنے گھروں سے نکلے تاکہ کفار قریش انہیں نہ پکڑ سکے۔ وہ دونوں غار سور کی طرف روانہ ہوئے، جو مکہ کے قریب ایک پہاڑی پر واقع تھا۔ غار سور بہت ہی چھوٹا اور تنگ تھا، مگر وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ حنظلہ نے پوچھا، غار میں کیا ہوا؟ ماں نے بتایا، جب وہ غار میں پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ غار میں بہت سارے سوراخ ہیں جہاں سے زہریلے جانور آ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی چادر پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مگر کچھ سوراخ بند نہ ہو سکے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیروں سے انہیں ڈھانپ لیا۔ حنظلہ نے پوچھا، غار میں کیا ہوا؟ ماں نے بتایا، جب وہ غار میں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ غار میں بہت سارے سوراخ ہیں جہاں سے زہریلے جانور آ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی چادر پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مگر کچھ سوراخ بند نہ ہو سکے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پیروں سے انہیں ڈھانپ لیا۔ ذکرہ نے دلچسپی سے پوچھا، کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کچھ ہوا؟ ماں نے کہا، ہاں، رات کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے پیروں سے سوراخوں کو ڈھانپنے بیٹھے تھے کہ ایک زہریلے جانور نے انہیں کاٹ لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی، مگر وہ چپ رہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ تکلیف سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تکلیف کو دیکھا اور دعا کی۔ حنظلہ نے کہا، ماں، کفار قریش کیسے آئے؟ ماں نے بتایا، کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے اور ہر جگہ ان کی تلاش شروع کر دی۔ آخر کار وہ غار سور تک پہنچ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں کوئی نہیں ہو سکتا اور واپس چلے گئے۔ ذکرہ نے خوش ہو کر کہا، اللہ نے کیسے مدد کی؟ ماں نے کہا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خصوصی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو محفوظ رکھا۔ ماں نے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت، بہادری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ حنظلہ اور ذکرہ نے خوشی خوشی قصہ سنا اور ان کے دلوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عظیم اور بہادری کی محبت جاگ اٹھی۔ ماں نے بچوں کو دعا دی، اللہ ہمیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح نیک اور سچے ایمان والا بنائے۔ اس طرح رات کی خاموشی میں ماں نے بچوں کو ایک اور خوبصورت قصہ سنا کر ان کے دلوں میں نیکی اور ایمان کی روشنی بھر دی۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ انشاءاللہ اگلی بار ایک اور خوبصورت قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔